ویلکم بیک. آج کی اس بیٹھک میں ہم نے استغفار کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز جانی کہ استغفار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور گناہ کر لینے، چلیں آپ نے گناہ کر لیا، اول تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہیں اور ایسی تمام تر کاموں سے دور رہیں جو آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس سے گناہ مرتب ہو جاتا ہے. ایسے تمام سوچوں سے دور رہیں، کسی کا دل دکھائیں نہیں، زبان سے کچھ ایسا ادا نہ کریں، کچھ اپنے عمل سے ایسا نہ کریں کہ کسی کا دل دکھے، اور اگر ہو گیا ہے ان انٹینشنلی بھی تو اللہ سے بار بار معافی مانگیے اور استغفار پڑھتے رہیے. ویسے بھی یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے، جتنا ڈونیشنز، چیریٹی، زکوٰۃ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نکالیے اور نیکیاں سمیٹیے، تاکہ جو آئندہ آنے والا سال ہے، جو دن جو آگے آئندہ آپ کے پاس آنے والے ہیں وہ آپ کے اچھے سے گزریں، بغیر پریشانیوں کے گزریں. مفتی صاحب، ویسے تو وقت ختم ہو گیا ہے، مگر میں چاہوں گی کہ آپ استغفار کے حوالے سے یا توبہ کے حوالے سے کوئی ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو سچی توبہ کیجیے. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سکون کی دولت سے نوازتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اندر سے بے چین رہتا ہے. اس کی روح، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے اس کی جو غذا ہے وہ زمین سے، اور روح کی غذا آسمان سے اللہ کی رحمت ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، روح تکلیف میں آتی ہے، جبھی روح پریشانی کی کیفیت میں رہتی ہے. جب بندہ استغفار کرتا ہے تو سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ روحانی طور پہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. تھرڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خزانے غیب سے عطا فرماتا ہے. جیسے امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں بے اولاد ہوں. آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا کاروبار نہیں چلتا. تو فرمایا آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت میں بے چین رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں. آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. تو جو آپ کا غلام تو اس نے کہا حضرت آپ ہر کسی کو استغفار کہہ رہے ہیں. فرمایا میں نے، یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذہنی سکون بھی عطا فرمائے گا، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہارے معاملات بھی بہتر فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ پرسکون ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ ٹائم بہت کم ہے. بالکل، اس لیے کہ ہم کو ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. علماء اسلام سے جب کسی نے پوچھا گیا کہ توبہ کا اصلی توبہ کا کیسے کی جائے توبہ، تو علماء اسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ایک حجرہ عبادت مخصوص کرو، جس میں جب رات ہو جایا کرے تو وہاں پر جایا کرو اور وہاں پر اس نماز پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، مگر اس وقت اپنے کسی مرحوم عزیز کو یاد کرو تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور جس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اسی وقت اپنے خیال کے رخ کو موڑ دو. بہت اچھی بات ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ نشست ہم آپ کے لیے لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکے اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس آئے. میرا اور آپ کا ساتھ تھا یہیں تک. اب میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل 1 بجے سے 3 بجے تک. چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. دعاؤں میں ہم سبھی کو یاد رکھیے گا. دس از سونیا سندر سائننگ آف. اللہ حافظ.